تشکیل جماعت حرف بے صوت اندریں عالم بدیم از رسالت مصر موضوع شدیم۔ گزشتہ عنوان میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلاب کی کس شدت سے مخالفت ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخالفت کے مقابلے کے لیے کیسے کیسے جاں گسل مصائب اور صبر آزما حوادث کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس مخالفت کا مقابلہ ہی نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ اہم اور محنت طلب فریضہ اپنی جماعت کی تشکیل و تربیت کا تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تزاحم و تصادم کی وہ تقریب بھی اسی تعمیر کے لیے تھی۔ چٹانوں کو توڑ کر سنگریزوں میں تبدیل کر دینا مقصود نہ تھا، مقصود یہ تھا کہ ان سنگریزوں کے ربط و ضبط اور ترتیب و تنظیم سے ایک ایسا محکم قلعہ تعمیر کیا جائے جو انسانیت کے لیے حصار امن و عافیت کا کام دے، اور یہ ظاہر ہے کہ تعمیر کا کام تقریب سے بھی زیادہ صبر آزما اور استقامت طلب ہوتا ہے۔ تعمیر ملت۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین زندگی ایک ایسے نظام کا قیام تھا جس میں انسانی افکار و اعمال حق سے ہم آہنگی و یک رنگی حاصل کر سکیں۔ اس نظام زندگی کے قیام و استحکام کے لیے جماعت کا وجود لا ینفیک تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام جد و جہد اور سعی و کاوش در حقیقت اس جماعت کی تشکیل و تعمیر کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا کہ آپ حق و صداقت کی اس آواز کو بلند کرتے جائیے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکین پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے، تو اس سے مفہوم ان مخالفین کو چڑھانا نہیں تھا، مفہوم یہ تھا کہ یہ آواز کسی نہ کسی طرح ان سعید روحوں کے عمق قلب تک جا پہنچے جن میں ہنوز زندگی اور حرارت کے آثار موجود تھے، تاکہ وہ حقیقت کو محسوس کر لیں اور اس طرح حق و صداقت کی راہ پر آ جائیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے اتمام حجت کے بعد زندہ رہے۔ مخالفتوں کے اس ہجوم اور مزاحمتوں کے اس طوفان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صوت سرمدی زندہ قلوب کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تھی۔ بئی بہانہ دری بزم محرم جویم، غزل سرایم و پیغام آشنا گویم۔ آپ نے آہنگر کی فسان کے نیچے رکھی ہوئی ریت کو دیکھا ہوگا۔ فسان پر لگائے جانے والے فولاد کے ذرات اس ریت میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی باریک بھی نگاہ بھی انہیں متمیز نہیں کر سکتی، لیکن جب مقناطیسی پتھر کا ٹکڑا اس ریت پر پھیر دیا جائے تو فولادی ذرات تڑپ تڑپ کر ریت سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہکشانی ستاروں کی طرح اس پتھر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول کی آواز بھی اسی قسم کا مقناطیسی اثر اپنے اندر رکھتی ہے، جس سے وہ تمام منتشر ذرات جو اپنے اندر قبول کشش و جذب کی صلاحیت رکھتے ہیں اس مرکز حق و صداقت کے گرد پروانہ وار جمع ہو جاتے ہیں، اور ریت کے وہ ذرات جن میں جذب و انجذاب کی صلاحیت نہیں ہوتی ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ سارا پروگرام اس لیے ہے کہ خدا خوشگوار نظریہ حیات رکھنے والی جماعت کو جس میں برگ و بار لانے کی صلاحیت ہے اس جماعت سے الگ کر دے جو تخریبی نظریے کی حامل ہونے کی وجہ سے نشو بالیدگی کی تمام صلاحیتیں کھو چکی ہے۔ دو متمیز فریق۔ یہ ہے وہ عمل تفریق و تمیز جس سے نوع انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وہ جو حق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کرتا ہے، اس گروہ کو مومنین کی جماعت یا حزب اللہ کہا گیا ہے، دوسرا وہ جو اس نظام زندگی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ غیر خدائی قوتوں کے وضع کردہ آئین و دساتیر کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے، اسے کفار کی جماعت یا حزب الشیطان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہی وہ تقسیم ہے جو زمان اور مکان کی حدود و قیود سے بلند ہو کر نوع انسان کو تصور زندگی یعنی آئیڈیالوجی کے اختلاف کی بنا پر الگ الگ قوموں میں تقسیم کرتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں بیان کردہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکار جلیلہ پر ایک نگاہ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک نے اسی معیار کے مطابق انسانوں کی تقسیم کی اور اس طرح ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی
جو دنیا میں حق کے لیے جیے اور حق کے لیے مرے۔ ایسی ہی جماعت کی تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ جو ہی کوئی شخص اس نظام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اقرار کرتا کہ اسی کا نام ایمان لانا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے کٹ کر اس نئی برادری کا فرد اور نئی جماعت کا ممبر بن جاتا، اور اس طرح حبش کے غلام اور مکہ کے سردار میں ایسے برادرانہ تعلقات پیدا ہو جاتے کہ دنیا کی کوئی آنکھ ان میں امتیاز نہ کر سکتی۔ دین کی روح سے قومیت کی تشکیل کا معیار ہی یہ ہے۔ یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حیات آور میں حقیقت کی جھلک دیکھ کر اس جماعت میں شامل ہو جاتے، لیکن ان کے لیے ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی تھا۔ یہ لوگ بہرحال اس سوسائٹی کے افراد اور اس ماحول کے پروردہ تھے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس معاشرے اور فضا کی خصوصیات ان کی زندگی کا جز بن چکی تھیں۔ انہیں ان کے اعماق قلب سے نکال کر ان کی جگہ صحیح قرآنی خصوصیات کو جاگزیں کرنا بڑا محنت طلب مرحلہ تھا۔ یہ کام تعلیم و تربیت کی روح سے کیا جانا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم فریضہ رسالت تھا۔ تعلیم و تربیت کا مرحلہ۔ ان میں بعض کی حالت یہ تھی کہ جمعے کی نماز میں بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہر سے کسی بازیگر کی ڈگڈگی یا جرس کارواں کی آواز کان میں آئی اور یہ حضور کو اسی عالم میں چھوڑ کر تماشا دیکھنے یا کاروبار کرنے کے لیے اٹھ بھاگے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کھیل کود دیکھتے ہیں تو اسی کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں خطبے میں کھڑا ہوا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس جو کچھ دنیاوی اور اخروی اجر ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی امامت، لیڈرشپ آف دا ورلڈ کے قابل بنانا جوئے شیر کا لانا تھا۔ وہ قوم جو تمدنی زندگی کے مبادیات تک سے ناآشنا تھی، جسے یہ کچھ سکھانے کی بھی ضرورت تھی کہ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے پیروان دعوت ایمانی، نبی کے گھروں میں یوں ہی اندر نہ چلے جایا کرو بجز اس صورت کے کہ کھانے کے لیے پیغمبر تمہیں خود ہی بلائے اور تمہیں اندر جانے کی اجازت دے دی جائے، اور اس صورت میں بھی تم اس کے کھانے پکانے کے برتنوں کو نہ تکا کرو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو اٹھ آیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ باتوں میں جی لگا کر جم کر بیٹھ جاؤ، تمہاری ان باتوں سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ وسعت اخلاق کی وجہ سے تمہیں کہتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن خدا حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، لہذا آئندہ اس کی احتیاط رکھو، اور دیکھو جب امہات المؤمنین سے تمہیں کچھ سامان مانگنا ہوا کرے تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یوں ہی اندر نہ گھس جایا کرو۔ انہیں اس مقام بلند پر پہنچا دینا کہ وہ ساری دنیا کو جہانداری اور جہاں بانی کے آئین و دستور سے آگاہ کریں بہت بڑا کام تھا۔ یہی ہے وہ عظیم المرتبت فریضہ جسے قرآن کریم نے تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب سے تعبیر کیا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور دیکھو خدا کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ قوم میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ان کے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ ان قوانین خداوندی کی غرض و غایت کیا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ کیا ہے۔
وہ ان کی ذات کی مضمر صلاحیتوں کی نشو نما کا سامان بہم پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس فریضہ رسالت میں تعلیم و تزکیے کے الفاظ غور طلب ہیں۔ تعلیم کا تعلق بالعموم انسانی ذہن سے ہوتا ہے اور تزکیے کا تعلق قلب انسانی سے۔ کسی شے کی حقیقت کو اس انداز سے واضح کر دینا کہ وہ دوسرے کی سمجھ میں آ جائے تعلیم ہے، لیکن دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ذہنی جلا ہی کافی نہیں، اس کے لیے قلبی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، جو در حقیقت اعمال انسانی کا سرچشمہ ہے۔ عمل کا جذبہ محرکہ قوت ارادی ہے، اور قوت ارادی کے منبع کو قلب کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات کی نشوونما ہے، یعنی ان صلاحیتوں کی نشوونما جن سے شرف انسانیت عبارت ہے۔ ذات کی اسی نشوونما کو تطہیر قلب یا نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے نفسیاتی تبدیلی کی اصطلاح سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ ہمیشہ صحیح سمت کی طرف رخ کرتا ہے۔ دنیا میں جسے نیکی کہا جاتا ہے وہ نیک ارادے ہی کے مظاہر کا نام ہے۔ کانٹ کے الفاظ میں بجز اچھے ارادے کے دنیا بھر میں بلکہ دنیا سے باہر بھی کوئی ایسی شے نہیں جس کو علل اطلاق بغیر کسی قید اور شرط کے اچھا کہا جا سکے۔ اخلاقیات کی تمام عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ بقول میکنزی، جس فعل میں ارادہ شامل نہیں اس کی اخلاقی حیثیت نہیں۔ جس سوسائٹی کے نظام کی بنیاد تزکیہ قلب و تطہیر فکر پر نہیں ہے، وہ نظام کبھی نشو و ارتقاء انسانیت کا کفیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہوگا۔ بہترین دساتیر و قوانین بھی اطمینان بخش نتائج مرتب نہیں کر سکتے جب تک ان قوانین کو نافذ کرنے والی جماعت اور ان پر عمل کرنے والی قوم کے قلب و نگاہ کی اصلاح نہ ہو چکی ہو۔ اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، جس کے لفظی معنی بڑھنے، پھولنے، پھلنے کے ہیں۔ اسی تزکیہ نفس یا قلب و نگاہ کی تبدیلی کا نتیجہ تھا کہ اس قسم کی اونٹ چرانے والی قوم چند دنوں میں ایک نئی تہذیب کی مالک ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس نے دنیا میں تہذیب و تمدن کے پیمانے بدل دیے۔ یہ تھا تزکیہ نفس کا قرآنی مفہوم، لیکن ہماری بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ عجمی تصورات نے جہان اور قرآنی اعمال و افکار پر نگاہ فریب پردے ڈالے ہیں۔ تزکیہ نفس کے صحیح مفہوم کو بھی ایسی برفانی سلوں کے نیچے دبا دیا ہے جس سے زندگی کی گرمیاں جمود و تعطل کی افسردگیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب تزکیہ نفس کے ساتھ ہی خانقاہوں میں چلہ کشی اور زاویہ نشینی کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ اس تصور کی روح سے دین کے احکام اور ان کی اطاعت ظواہر پرستی ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے باطنی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم ان اسرار و رموز پر مشتمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھلے بندوں نہیں دیا، بلکہ مخفی طور پر 2-4 منتخب حضرات کو بتایا، اور جو وہاں سے پھر سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس سے منسوب کیا جاتا ہے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جسے خدا کی طرف سے حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے خدا کے بندوں تک پہنچا دو، اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی ادائے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، اور اللہ تمہارے مشن کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس گروہ پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا جس نے کفر کی راہ اختیار کی ہے۔ اور یہ ابلاغ رسالت مبین کھلا کھلا واضح تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر بھی لوگ اعراض کریں اور سمجھنے بوجھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ان کی فکر چھوڑ دو، تمہارے ذمے جو کچھ ہے وہ صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دینا۔ اور خود اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا کہ حضور نے اس فریضے کو سر انجام دے دیا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وہ سوائے ان رسولوں کے جنہیں وہ منصب رسالت کے لیے چن لیتا ہے کسی کو بھی غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرتا. ان کے آگے پیچھے خدا کے محافظ لگے ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان رسولوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور جو حالات ان کو درپیش ہوں ان کو اپنے احاطہ قدرت میں لے لے اور ہر چیز کا شمار اپنے پاس محفوظ رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ رسالت کو بئی حسن و خوبی سر انجام دیا کہ حجت الوداع میں پوری امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ الا حل بلغت، کیوں میں نے پیغام خداوندی پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو شاہد کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام سب تک پہنچا دیا. اور پھر لوگوں سے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے. اور اس طرح تکمیل فریضہ رسالت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. غور کیجئے، رسول پیغام کا پہنچانے والا، خدا اس فریضے کی تکمیل کا ذمہ لینے والا، ساری امت شاہد کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. لیکن اس کے باوجود ہم میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ نہیں، حضور نے ایک حصہ چھپا کر رکھ لیا تھا اور وہ صرف سینہ بسینہ آگے منتقل ہوا ہے. اور اس عقیدے کی سند اول تو ارباب معرفت کو ظاہری اسناد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کے رموز و اسرار کی طرح اسناد بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں. لیکن اس بنیادی عقیدے کے لیے تو خود بخاری میں ایک روایت موجود ہے. بخاری کتاب العلم میں ہے، ان ابی ہریرہ قال حفظت ان رسول اللہ وعادین قام احدہما فبششت وامل آخرہ فلو بششت قطع هذا البلعوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لے کر یاد رکھے. ایک کو تو میں لوگوں کے سامنے کھول چکا، رہا دوسرا تو اگر اس کو بیان کر دوں تو یہ حلق کاٹ دیا جائے. اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہا جائے کہ از باغباں شد اس کہ سیاد آ نہ کرد. اس تزکیہ نفس کے لیے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باطنی تعلیم نہیں دی. وما ینبغی لہ، نہ ہی یہ آپ کے شایان شان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جماعتی نظام قائم کیا تھا جس میں احکام قرآنی پر اس نہج و انداز سے عمل ہوتا تھا کہ ان اعمال کے درخشندہ نتائج واضح اور بین طور پر سامنے آ جاتے تھے، جس سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی تھی کہ یہ احکام زندہ حقائق ہیں، مردہ رسوم نہیں ہے. ان محسوس نتائج سے روح میں بالیدگی اور قلب میں کشاد پیدا ہوتی تھی. اسی کا نام تزکیہ تھا، جس کا اظہار روز مرہ کے معاملات زندگی میں حسن سیرت اور بلندی کردار کی شکل میں سامنے آتا تھا. اس جماعت کا معمول یہ تھا کہ زندگی کا جو معاملہ سامنے آتا اس کے متعلق یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم میں کیا رہنمائی دی ہے. اس کے بعد اس پر غور کرتے کہ اس رہنمائی کو ہم اپنے موجودہ حالات میں کس طرح روبہ عمل لا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ان امور کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا جاتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اپنی جماعت سے مشورہ کیا کریں، اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کیا کریں. اس سلسلے میں جو کام کسی کے ذمہ عائد کیا جاتا اسے وہ انتہائی جذب و شوق سے سر انجام دیتا اور ہر موقع پر اپنی بلندی سیرت اور حسن کردار کا ثبوت پیش کرتا. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ. اس جماعت کے افراد کا ایک دوسرے سے تعلق برادرانہ تھا. قرآن نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا جب کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے پیروان دعوت ایمانی، یاد رکھو
تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح و صفائی رکھو، باہمی رنجشوں اور اختلافات کو راہ نہ دو، اور ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے سامان نشو نما عطا کر دے۔ اور امام کا تعلق جماعت سے ایک مشفق، غم گسار اور دل سوز رفیق کا تھا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اے افراد نسل انسانی، تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مومنوں کے لیے تو بڑا ہی شفقت رکھنے والا، رحمت والا ہے۔ اس جماعت میں جو افراد شامل ہوتے تھے ان میں اکثریت غریبوں اور ناداروں کی تھی۔ مکے کی زندگی میں یہ جماعت کس انداز سے گزارا کرتی تھی، اس کا اندازہ صحیحین کی ایک روایت سے لگ سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اشر قبیلے والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے بال بچوں میں ویسے ہی فاقوں کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن میں برابر حصے لگا کر آپس میں تقسیم کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ یہ تھا انداز اس زمانے میں اس جماعت اور جماعت کے قائد علیہ التحیات والسلام کا، جو کچھ کسی کے پاس ہوتا سب ایک جگہ اکٹھا کر لیتے اور مل بانٹ کر کھا لیتے۔ جماعت مؤمنین کا شعار زندگی یہی ہے۔ جماعت کی توسیع۔ مخالفت کے تلاطم اور نامساعدت حالات کے طوفان میں یہ مختصر سی جماعت اس صبر و سکون سے آگے بڑھ رہی تھی جیسے سیپ میں موتی، موجوں کے تھپیڑوں سے بے نیاز، بخود خزیدہ اپنی خودی کو پختہ تر کیے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، شروع میں اس جماعت کی اکثریت غریبوں اور ناداروں پر مشتمل تھی، لیکن رفتہ رفتہ اوپر کا طبقہ بھی اس دعوت سے متاثر ہونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی میں اسلام لے آئے۔ قریش میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس کے 2 ہی 4 روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس مقام پر ایک اہم حقیقت کا سامنے لانا ضروری ہے۔ آپ قرآن کریم کو شروع سے آخر تک دیکھیے، اس میں یہ صورت ہر مقام پر نظر آئے گی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے غریب اور محنت کش ہوتے تھے، اور آسودہ حال دولت مند طبقے کی طرف سے اس دعوت کی ہمیشہ مخالفت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، یہ دعوت غریبوں اور محنت کشوں کو ان کے وہ حقوق دلانے کے لیے دی جاتی تھی جنہیں مستبد سرمایہ پرست طبقے نے سلب کر رکھا تھا۔ اس لیے غریبوں کا طبقہ سب سے پہلے اس کی طرف آتا تھا، اور مرفع الحال لوگوں کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوتی تھی۔ اگر یہ آخر و ذکر طبقہ اس دعوت کی کامیابی کو دیکھ کر اس کی طرف آنا بھی چاہتا تھا تو اس کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی غریبوں کو اپنے ہاں سے نکال دے، کیونکہ وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جس طبقے کو وہ معاشرے میں اس قدر ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اس تحریک میں ان کا ہمسر ہو کر سامنے آئے۔ ہمسر ہو کر ہی نہیں بلکہ السابقون الاولون ہونے کی وجہ سے اس میں ان کا مقام ان بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں بلند ہو۔ اس آسمانی دعوت انقلاب کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے اس کی سخت مخالفت کی، اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے ان کے متعلق وہ نہایت حقارت آمیز انداز میں کہتے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، یہ لوگ جو تیری اتباع کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے ذلیل ترین افراد ہیں، نہ کسی عقل و فکر کے مالک، نہ مال و دولت والے۔ ہم ان کے ساتھ اس جماعت میں کیسے شامل ہو جائیں؟ یہ مقام اس انقلاب کے دائی کے لیے بڑا آزمائش طلب ہوتا ہے۔ ایک طرف قوم کا صاحب اثر و نفوذ طبقہ ہے جو مال و دولت بھی فراوان رکھتا ہے، جس کے تحریک میں شامل ہونے سے اسے بڑی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ دوسری طرف غریبوں کا طبقہ ہے جس کا تحریک کے لیے موجب تقویت ہونا تو ایک طرف، وہ تحریک پر بوجھ ہے۔ عام تحریکوں میں نگاہیں اول ذکر کی طرف ہی اٹھیں گی،
لیکن آسمانی دعوت کا انداز و معیار اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں وزن ایمان و عمل اور خلوص و دیانت کا ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی وجاہت کا۔ اس لیے یہ دائی ان دولت مندوں کے اس قسم کے مطالبے کے جواب میں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں تمہاری خاطر ان غریبوں کو دھتکار نہیں سکتا جو نہایت خلوص و دیانت سے اس دعوت کی صداقت پر ایمان لائے ہیں۔ تم اگر اسی طرح خلوص و دیانت سے اس میں شریک ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ، چشم ما روشن دل ما شاد، لیکن اگر تم اپنی اسی قسم کی شرطیں منوانا چاہتے ہو تو اس کی اس تحریک میں گنجائش نہیں۔ تشکیل جماعت کے سلسلے میں یہی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو غریب اور محنت کش تمہارے ساتھ آ ملے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، انہیں اپنے سائے عاطفت میں نہایت نرمی سے رکھو۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، اور ان دولت مندوں کو جو طرح طرح کا سامان آسائش میسر ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ یہی السابقون الاولون کی وہ جماعت ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی نصرت اور اس جماعت کے ذریعے تمہیں تقویت پہنچائی، بلکہ یہاں تک کہ حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین، تیرے لیے خدا کی نصرت اور یہ جماعت مؤمنین کافی ہے۔ یہ تھی غریبوں اور ناداروں کی وہ جماعت جو اس انقلابی تحریک کا اولین خمیر بنی۔ ان میں بعد میں صاحب اثر و رسوخ طبقے کے جو حضرات شامل ہوئے وہ بھی علی وجہ البصیرت شامل ہوئے، اور ان کا مقام اس اعتبار سے بلند ہے کہ انہوں نے اتنی آسائشوں کی زندگی کو چھوڑ کر اس قدر مصائب و تکالیف کا راستہ بطیب خاطر اختیار کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حج کے موقع پر دعوت۔ اس زمانے میں وسائل نشر و اشاعت اور ذرائع رسل و رسائل اس طرح عام نہیں تھے جس طرح آج کل ہیں، بلکہ آج کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان ذرائع و وسائل کی کمی کیا، فقدان تھا۔ اس لیے اس وقت کسی تحریک کے اغراض و مقاصد کے عام کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ انفرادی طور پر مبلغین کو مختلف اطراف و انواع میں بھیجا جائے یا لوگوں کی اجتماعی تقاریب سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مکے میں یہ دوسری صورت زیادہ موزوں تھی، اس لیے کہ تمام قبائل عرب حج کے موقع پر مکے میں جمع ہوتے تھے۔ داعیان انقلاب اسلام کی یہ مختصر سی جماعت اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتی، اور اگرچہ قریش کی مخالفت کی شدت ان دنوں اور بھی بڑھ جاتی، لیکن بائی ہمہ یہ سرشاران کیف حق و صداقت خطرات و صعوبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایوان سے بے نیاز اس دعوت انقلاب کی نشر و اشاعت میں منہمک نظر آتے۔ اس طرح نیر اسلام کی تابندہ شعائیں مکے سے باہر تک بھی پھیل گئیں۔ اس دعوت پر اگرچہ مختلف قبائل کے افراد نے لبیک کہا، لیکن اس شجر مقدس کی باریابی کے لیے جو زمین سب سے زیادہ سازگار نکلی وہ ارض یثرب تھی۔ مدینے کے باشندے۔ یثرب کا شہر جو بعد میں مدینۃ النبی کے ممتاز لقب سے باعث فروغ نور دیدہ عالمیان ہوا، اور پھر مختصر ہو کر مدینے کے نام سے وجہ تسکین خاطر انام، ایک قدیم بستی تھی جہاں یہودی ایک مدت سے آباد تھے۔ جب یمن میں مشہور سیلاب آیا ہے تو وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ان میں سے اوس اور خزرج دو بھائی مشہور سردار تھے۔ انہی دونوں کے نام سے دو خاندانوں کی بنیاد پڑی۔ یہودیوں کے علاوہ یثرب کی آبادی انہی دو خاندانوں پر مشتمل تھی، اور یہی وہ دو فرخندہ اختر قبائل تھے جو آسمان سعادت پر انصار کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ یہودی وہاں اثر و اقتدار بھی کافی رکھتے تھے، اور انصار کے مقابلے میں صاحب علم بھی زیادہ تھے، اس لیے انصار پر ان کا اچھا خاصا اثر تھا۔ یہ یہودیوں سے انبیاء سابقہ کے قصے کہانیاں بھی سنتے رہتے تھے، اور یہودی عقیدے کے مطابق ایک آنے والے پیغمبر کے نام سے بھی آشنا تھے۔ یہ لوگ بھی حج کے موقع پر مکہ آتے تھے۔ 10 نبوی میں جب یہ لوگ حج کے لیے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ ان میں سے 6 حضرات نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے سال 12 حضرات یثرب سے آئے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی معلم ان کے ساتھ بھیج دیا جائے جو انہیں اسلامی احکام کی تعلیم دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ ان کی تبلیغ سے گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال حج کے زمانے میں 72 آدمی مکے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کا مفہوم۔ جب یہ لوگ بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائیو، یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا کہ ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ، اللہ اکبر۔ ان حضرات نے اسلام کی حقیقت کو کس قدر صحیح طور پر سمجھا تھا۔ دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے خلاف اعلان جنگ، یہ تھا حقیقی اسلام۔ اور آج باطل کی ہر قوت کے سامنے جھک جانا اور اس کی عطا فرمودہ آزادی کی حدود میں چند رسموں کا ادا کر لینا، یہ ہے آج کا اسلام۔ بتدریج، اس طرح یہ سلسلہ رشد و ہدایت آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھتا گیا، نہایت خاموشی سے، جیسے چاندنی کی نورانی چادر فرش صحرا پر بچھتی جائے، یا نسرین یاسمن کی شمی میں جانواز نسیم صبحگاہی کے غیر محسوس جھونکوں کے ساتھ فضائے عالم کو معطر کرتی جائے۔ آہستہ آہستہ بتدریج، اس تمہید میں پورے 13 برس کا عرصہ صرف ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کل عمر 23 برس کی تھی، اور یہ نبوت تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہنی تھی۔ اس 23 برس کی مدت کو قیامت تک پھیلا کر دیکھیے، ایک ایک سانس ایک ایک صدی کے برابر دکھائی دے گا، یہ شاید اس سے بھی زائد۔ اتنا گرا قیمت وقت اور اس میں سے نصف سے زیادہ یعنی 13 برس اسی تمہید میں صرف ہو گیا، اور اس 13 برس کی تگ و تاز اور سعی و کاوش کا محاصل زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی جماعت۔ عام پیمانوں سے ناپیے تو نتائج کی یہ رفتار کسی تحریک کے لیے کامیاب قرار نہیں دی جا سکتی، لیکن جن کی نگاہیں حقائق پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ باقی 10 برس کے سارے نتائج جو آج تک ہر مورخ کو محو حیرت کیے ہوئے ہیں، انہی 13 برس کی سست رفتار تمہید کے پیدا کردہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک صحیح داعی انقلاب کی نگاہ اپنی جماعت کے اعداد و شمار پر نہیں ہوتی، بلکہ افراد جماعت کے دل و دماغ پر ہوتی ہے۔ وہ افراد جماعت کو گنتا نہیں، تولتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک ہیرا کوئلے کے ہزاروں من ڈھیر پر بھی بھاری ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئلے یعنی کاربن کو ہیرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئلے کے انبار جمع کرنے کی نہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئلے کو ہیرا بننے کے لیے کتنی لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ وہ اپنی تعلیم و تربیت کی نگاہ گرم سے ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو برق تپا میں تبدیل کر دیتا ہے کہ باطل کے جس انبار پر شعلہ ریز ہوں اسے راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں۔ وہ انہیں ایمان محکم اور عمل پہم کے آتش دانوں سے گزار کر ان کی خودی کا استحکام کرتا ہے، اور اس طرح ان میں وہ فولادی جوہر پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا ہر نفس شمشیر اریاں بن جاتا ہے۔ لیکن قطرے کو گوہر بننے اور آہن خام کو شمشیر جوہردار میں تبدیل ہونے کے لیے 1000 جگر گداز مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول کی تعلیم و تربیت افراد جماعت کو انہی صبر آزما مراحل سے گزارتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کی مدت میں قدوسیوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو گنتی میں کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن جس نے دنیا میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جسے آسمان کی آنکھوں نے ایک ہی بار دیکھا ہے، اور جسے دوبارہ دیکھنے کے لیے وہ آج تک سرگرداں ہیں۔ سطح بھی نگاہیں اس 13 برس اور بعد میں آنے والے 10 برس میں ایک حد فاصل قائم کرتی ہیں، اور اس مکی زندگی کو نبوت کے جمالی پہلو کا ترجمان بتاتی ہیں، اور دوسری یعنی مدنی زندگی کو جلالی گوشے کا مظہر۔ لیکن یہ مکی اور مدنی کا فرق اور جمالی اور جلالی کا امتیاز مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل اور منصب رسالت سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔
اس غلط نگاہی کا نتیجہ ہے کہ مغرب کے مستشرق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک اپرچونسٹ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیام مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض مذہبی مصلحین کی سی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عربوں کی اخلاقی اصلاح تھی۔ مدینہ پہنچ کر جب قوت اور جمعیت حاصل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت قائم کرنے کا خیال پیدا ہو گیا، جس کے لیے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، یہ خیال مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ ایک رسول کے سامنے یوم بعثت ہی سے ایک واضح اور غیر مبہم نصب العین ہوتا ہے، اور اس نصب العین کا حصول اس کی زندگی کا مقصد۔ اس کی زندگی پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی نصب العین کی طرف رواں اور ایک ہی نظام کی پابند ہوتی ہے۔ فرق صرف اس کے پروگرام کی تقسیم کا ہوتا ہے، یعنی کبھی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے اور کبھی تیار شدہ اجزاء و عناصر کو بروئے کار لے آنے کا۔ یہ نہیں کہ تیاری کے زمانے میں اس کا عقیدہ اور نصب العین کچھ اور ہوتا ہے اور بعد کے زمانے میں کچھ اور۔ ایک ماہر فن تعمیر یعنی آرکیٹیکٹ کے پینسل کے پہلے نشان سے لے کر تیشہ معمار کی آخری ضرب تک تمام مراحل عمارت پیش نظر کی تکمیل ہی کے اجزاء ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس 13 برس کے عرصے میں اس کاروان ہدایت و رشادت کا ہر قدم آہستہ آہستہ اس نصب العین کی طرف بڑھ رہا تھا جو پہلے دن سے ان کے لیے معین ہو چکا تھا اور جس تک پہنچنا ان کی زندگی کا منتہا تھا۔ اس وادی میں اس کاروان سعادت کے نقوش قدم کے تابندہ ستارے ہر دیکھنے والی آنکھ سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسلک حق و صداقت کا تقاضا ہے کہ با نشائے درویشی در ساز و دما دم زن چون پختہ شوی قدرا بر سلطنت جم زن۔